السلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بغیر طلب کیے فقط اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے عدل سے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ پھر کرم بالائے کرم کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ پھر کرم بالائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنایا۔ یہ وہ احسانات ہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ اگر ایک مسلمان تاحیات ان کو اپنے پیش نظر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کی عادت بنا لے تو کبھی بھی کمی نعمت کے شکوے میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مزید نعمت عطا فرمائی کہ وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ بتقاضائے بشریت ہزارہا گناہ کریں گے، خطائیں کریں گے، دنیا کی مشغولیت بڑھ جانے کے باعث کثیر اعمال کے ارتکاب پر قادر نہ ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے مواقع فراہم کر دیے کہ جس میں کم وقت میں ہم بہت زیادہ عبادات کا نفع حاصل کر سکتے ہیں، ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات اور قرب کے حصول کے سلسلے میں تھوڑے سے عمل سے بہت زیادہ پا سکتے ہیں، اور اپنے سابقہ گناہوں کے کفارے کی احسن کوشش کر سکتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بہترین موقع، ایک بہترین بابرکت رات شب قدر بھی کہلاتی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے جسے سورہ قدر میں ارشاد فرمایا کہ اس رات میں فرشتے اور جبریل امین اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مختلف امور کے لیے نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی کی رات ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان کی قدر کرنی چاہیے۔ جتنے ہمارے پوری دنیا میں دیکھنے والے بہن اور بھائی ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ ان راتوں کی ہمیں واقعی قدر کرنی چاہیے۔ ویسے تو یہ مشہور حدیث ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، لیکن ایک بزرگ کا بہت پیارا فرمان عالی شان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تم جس رات کی قدر کر لو وہی شب قدر ہے۔ تو جو ممکنہ شب قدر کو پائے اور پھر بھی قدر نہ کرے، اور کوئی غیر شب قدر کو پائے لیکن اسے قدر والی بنا لے، تو ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب یہ رات آئے تو بعض ہمارے بھائی بہن پوچھتے ہیں کہ جی کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی نمازیں بتا دیں، اور اکثر خواہشات ایسی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی نفلی عبادت بتائیں کہ ہم کریں تو 1000 سال کی عبادت کا ثواب، 50,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے۔ شاید ان کے ذہن میں ایک شارٹ کٹ لگانے کا کوئی ایسا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ایک ہی رات میں عبادت کر کے آئندہ پوری زندگی کا ابھی سے جمع کر لو اور پھر بے فکر ہو جاؤ۔ تو پہلے تو میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ اس قسم کی روایات جو اس طرح بڑی راتوں کے ساتھ منسوب کر کے پرچوں وغیرہ کے اندر آپ نے دیکھا ہے تقسیم ہوتی ہیں، ان میں اکثر روایات موضوع ہوتی ہیں، جھوٹی ہوتی ہیں، جس میں ثواب کے بیان میں بہت ہی زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہو، وہ اکثر روایات علماء اس کی علامت یہ بیان فرماتے ہیں وہ موضوع روایات ہوتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس رات کا خصوصی طور پر پہلے سے اہتمام ہو، اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو صرف 27ویں کے ساتھ محدود نہیں فرمایا، 21، 23، 25، 27 اور 29 اگر مل جائے تو
اب ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم 23 میں تو تھوڑی سی تیاری کرتے ہیں، 21 میں 23 میں تھوڑے سے ایکٹیو ہوتے ہیں، 25 میں تھوڑا سا بھاگتے ہیں، 27 میں مکمل طور پہ میدان میں کود جاتے ہیں، اور جیسے یہ ختم ہوتی ہے تو 29 سے مکمل برکات حاصل کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہوتا۔ ہمارا ایک ذہن بن چکا ہے کہ 27 مل گئی تو یہی شب قدر ہے، اس میں عبادت کر لی تو گویا کہ ہم نے ان طاق راتوں کی قدر کر لی۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں 29 کی بھی قدر کرنی ہے۔ اب یہ جو موجودہ الحمدللہ ہمیں رات حاصل ہوئی اور اس کی برکات ہمارے سامنے موجود ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ہزارہا رحمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں۔ اس میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ایک تو عبادات کا ارتکاب، اعمال کا ارتکاب، اس میں نوافل بھی ہو سکتے ہیں، قرآن عظیم کی ترجمہ تفسیر کے ساتھ تلاوت، مختلف ذکر اذکار، درود پاک کی کثرت، اور اس طرح جو ماشاءاللہ جیسے ایئر وائی پر ہماری یہ محفل ہو رہی ہے، مختلف اسکالرز آئیں گے، نعت خوان آئیں گے، اور کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم جو ہم نے عمل کیے ہیں انہیں محاسبانہ نگاہ سے دیکھنے کے لیے اکثر افراد تیار نہیں ہوتے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اپنی سابقہ زندگی پر اس رات میں ایک محاسبانہ نگاہ ڈالیں۔ کس کا حق مارا ہے، کس کا مال دبایا ہوا ہے، کس کو گالی بکی تھی، کس کے ساتھ نازیبہ سلوک کیے تھے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی بیویوں پر ناجائز ظلم کرتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دینا، مارنا پیٹنا، بچوں کے سامنے ان کو ذلیل کر دینا، مہمانوں کے سامنے ذلیل کرنا، بار بار اس کو اس کی عورت ہونے کا احساس دلا کر یہ جتانا کہ میں حاکم ہوں تم محکوم، مجھے اللہ نے افضل بنایا اور تم حقیر مخلوق ہو۔ اور اسی طرح کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن کو اتنا ذلیل کرنا کہ اسے اپنے عورت ہونے پر ہی شرمندگی ہونے لگ جائے، اس پر بھی سوچنا چاہیے۔ ایسے کوئی چودھری صاحب ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور آ کے پھر نوافل پوری رات پڑھتے رہیں، تو اگر یہ سوچیں گے کہ میدان معاشر میں شب قدر کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی سوچیں کہ اگر یہ جس زوجہ کی میں نے بے عزتیاں کی ہیں اور ان کے ساتھ نازیبہ سلوک کیا ہے، کل بروز قیامت اگر اس نے میرے گریبان پکڑ لیا تو اس ایک رات نہیں، شاید پوری زندگی کی عبادات دینے کے بعد بھی مجھے نجات حاصل نہ ہو۔ وراثتیں دبائی ہوئی ہیں عورتوں کی، بہنوں کی، پھپھی کی، خالہ کی، ماؤں کی، اور کھا رہے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے ہیں۔ لوگوں کے قرضے لینے کے بعد دینے کا ذہن ہی نہیں ہے، نمازیں قضا ہوئی ہیں، بری عادتوں نے مکمل طور پہ گھیرا ہوا ہے۔ طاق راتوں میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو فحش ویب سائٹس کے وزٹ کرنے سے باز نہیں آتے، بد نگاہی جاری و ساری ہے۔ ان چیزوں پر بھی ہمیں توجہ کرنی ہے کہ یہ رات بڑی پاکیزہ رات ہے، بہت افضل رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چھم چھم برس رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گناہوں نے رب کی رحمت سے کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ اگر وہ ہماری تمام زندگی کے گناہوں کو لمحے بھر میں بخش دے، وہ اس پہ یقیناً قدرت رکھتا ہے، بس توبہ کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سنجیدگی کے ساتھ طلب کرنے والا ہونا چاہیے۔ تو اس محفل میں بیٹھ کر جب آخر میں انشاءاللہ دعا وغیرہ ہوگی، سارے گناہ اپنے ذہن میں ابھی سے لے کر آئیں، آپ محفل سے محظوظ ہوں، رحمتیں حاصل کریں، لیکن کاش ساتھ ساتھ کچھ ندامت کے آنسو بھی ہوں۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے کاش اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ شاید یہ آپ کی یا میری زندگی کی آخری محفل ہو اور اس کے بعد پھر ہمیں کوئی محفل حاصل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ارتکاب عمل اور اجتناب گناہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بہت 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 جزائے خیر، اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے حضرت، بہت بہت جزائے خیر۔ جی وسیم، جزاک اللہ، بہت نوازش جناب مفتی اکمل صاحب نے آج کی اس شب کے حوالے سے، ان پر نور ساعتوں کے حوالے سے، ان متبرک لمحات کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے، کیا